جس بات کو لے کر قبر پرستوں کے اس وکیل جلالی نے حسب عادت بنا رائے کے پہاڑ کھڑا کر دینے کا سوچا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عرب میڈیا میں اس باطل بہتان ترازی کا جواب سالوں پہلے دیا جا چکا ہے، لیکن حقائق سے بے خبر جلالی وہی پرانا کارتوس لے آیا۔ اس کے جعلی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس پر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دستخط اور مہر جو لگائی ہوئی ہے وہ دائرے کی شکل میں گول ہے، جبکہ حقیقت میں ان کی اصل مہر بیضوی شکل کی تھی، انڈے کی طرح کی۔ ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس جعلی وثیقے کا خط، اس کی رائٹنگ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی رائٹنگ کے عین مطابق نہیں۔ ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا دور 1932 سے لے کر 1953 تک شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فلسطینی عوام کی برطانوی قبضے اور صہیونی ہجرت کے خلاف بھرپور حمایت کی۔ ایک مشہور امریکی میگزین لائف کے 31 مئی 1943 کے شمارے میں دا کنگ آف عربیہ کے نام سے امام عبدالعزیز رحمہ اللہ پر ایک مضمون شائع ہوا۔ اس میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں امام عبدالعزیز کا بیان عربی میں شائع ہوا، جس میں ان کی طرف سے واضح بیان موجود ہے۔ تو یہ موحدوں کے یہ امام عبدالعزیز آل سعود فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسی کسی بات کو نہیں جانتا جو یہود کی طرف سے فلسطین کے مطالبے کو صحیح ثابت کرے، کیونکہ بعثت محمدیہ سے صدیوں پہلے فلسطین بنی اسرائیل کا تھا۔ پھر ان پر رومن غالب آگئے جنہوں نے یہود کو قتل کیا اور ان کا شرازہ بکھیر دیا، حتیٰ کہ فلسطین پر یہودیوں کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مزید فرمایا، اور 1300 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ عرب اس فلسطین پر غالب آ گئے اور رومیوں سے اسے آزاد کروایا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہود کو ان کے اس دعوے کا کوئی حق نہیں۔ لائف میگزین میں ان کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گوگل پر یہ شمارہ بھی موجود ہے، جو چاہے نکال کر پڑھ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ہمارے پرانے علمی مقروض قبر پرستوں کے امام اشرف آصف جلالی کی ایک ویڈیو سامنے آئی، جس کا عنوان ہے یہود کو فلسطین کس نے دیا، ایکسپوز وہابیزم۔ 7.5 منٹ کا یہ کلپ ہے، جس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس بات کو لے کر قبر پرستوں کے اس وکیل جلالی نے حسب عادت بنا رائے کے پہاڑ کھڑا کر دینے کا سوچا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ عرب میڈیا میں اس باطل بہتان ترازی کا جواب سالوں پہلے دیا جا چکا ہے، لیکن حقائق سے بے خبر جلالی وہی پرانا کارتوس لے آیا۔ سنیے قبر پرستوں کا امام کیا کہتا ہے۔ آج میں کئی سالوں کے بعد اس پروگرام میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے شاید پاکستان میں کسی ایک دوسرے بندے کے پاس بھی نہ ہو۔ اس میں وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، بلکہ اصل معاہدے کی کاپی لگی ہوئی ہے جو فلسطین بیچا تھا آل سعود نے۔ الحرکت الوہابیہ الحقیقہ والجذور، عبد الوہاب ابراہیم، اس کی لکھی ہوئی ہے، 1992 میں بیروت لبنان میں چھپی تھی۔ جلالی جی، یہ کتاب جو تم نے پیش کی اور بڑے فخر کے ساتھ، پہلے ذرا اس کی حیثیت تو واضح کر دو۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کسی مخالف کی کتاب ہے یا موافق کی؟ مصنف کا تعارف بھی کروا دو، باقی باتیں ہم انشاءاللہ تبھی عرض کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کی طرف باطل طور پر منسوب اس جعلی وثیقے کی، تو اس کی حیثیت ہم اللہ کے فضل و کرم سے واضح کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جلالی کا پیش کردہ مخالفین سلفیت کا گھڑا ہوا وہ وثیقہ، جسے جلالی اپنی جہالت کی وجہ سے معاہدے کی اصل کاپی بتا رہا ہے، اور اس کا سکین اپنی ویڈیو میں لگایا ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ معاہدہ ہے، اور اس کی اصل کاپی جو کلمی نسخہ ہے وہ یہ لگا ہوا ہے۔ جو میں نے لفظ پڑھے ہیں یہ ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں قلم کے ساتھ، اور نیچے دستخط ہیں، معاہدہ ہے۔ یہ اصل کاپی نہیں بلکہ وہ جعلی پرچی ہے جو امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ اور اہل توحید
اہل سنت، اہل الحدیث، سلفیوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے دشمنوں نے تراشی ہے۔ اس کے جعلی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس پر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دستخط اور مہر جو لگائی ہوئی ہے وہ دائرے کی شکل میں گول ہے، جبکہ حقیقت میں ان کی اصل مہر بیضوی شکل کی تھی، انڈے کی طرح کی۔ ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس جعلی وثیقے کا خط، اس کی رائٹنگ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی رائٹنگ کے عین مطابق نہیں۔ مثال کے طور پہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک دوسری تحریر دیکھ لے۔ تیسری بات کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی طرف سے لکھے ہوئے وثیقوں میں تاریخ لکھی ہوتی تھی، جیسے کہ ریکارڈ میں موجود وثیقوں سے ظاہر ہے، جبکہ اس میں تاریخ نہیں لکھی ہوئی۔ چوتھی بات، جلالی کے دکھائے اس جعلی وثیقہ میں سلطان کا لقب استعمال ہوا، جبکہ امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے کبھی بھی اپنے لیے اس لقب کا استعمال نہیں کیا، بلکہ جلالت الملک یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ پانچویں بات، جلالی کی نقل کردہ جھوٹے دعوے کے مطابق 1916 میں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ فلسطین یہودیوں کو دے چکے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کبھی بھی سعودی حکومت کا حصہ نہیں رہا، ان کے زیر حکومت نہیں رہا۔ تو جو چیز ان کے دائرہ اختیار میں تھی نہیں، بھلا وہ اس کا سودا کیسے کر سکتے تھے؟ معمولی سی کھوپڑی رکھنے والا عقل مند آدمی بخوبی اس کا اندازہ کر سکتا ہے، لیکن جس قبر پرست کی شرک میں ڈوبنے کی وجہ سے عقل ماری گئی ہو، اوپر والا مالا خالی ہو چکا ہو، تو وہ توحید و سنت پہ قائم رہنے والے اہل ایمان کے خلاف اسی طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ بغض ان کو امام عبدالعزیز آل سعود سے کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید کا پرچار، وہ بنائے ہوئے قبروں پر قبوں کو ڈھانے کا غم۔ اصل دکھ ان کو یہ ہے، تو یہ اپنے مسلکی بغض میں مرے جا رہے ہیں، اس اپنے دکھ کو تسکین پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ موتو بغیظکم۔ چھٹی بات، ایک مشہور امریکی میگزین لائف کے 31 مئی 1943 کے شمارے میں دا کنگ آف عربیہ کے نام سے امام عبدالعزیز رحمہ اللہ پر ایک مضمون شائع ہوا۔ اس میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں امام عبدالعزیز کا بیان عربی میں شائع ہوا، جس میں ان کی طرف سے واضح بیان موجود ہے۔ سنیے ذرا، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کیا فرماتے ہیں؟ اولا اننی لا اعلم ان لليہود امرا يبرر مطالبتهم في فلسطین لأن فلسطین كانت من قبل البعثة المحمدية بقرون لبني إسرائيل، وقد تسلط عليهم الرومان في ذلك الوقت وقتلوهم وشتتوا شملهم ولم يبقى أثر لحكمهم فيها۔ امام عبدالعزیز، امام دعوت توحید، جس نے اس علاقے سے شرک کی جڑوں کو ختم کیا، قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو ڈھا کر توحید کے جھنڈے کو لہرایا۔ تو یہ موحدوں کے یہ امام عبدالعزیز آل سعود فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسی کسی بات کو نہیں جانتا جو یہود کی طرف سے فلسطین کے مطالبے کو صحیح ثابت کرے، کیونکہ بعثت محمدیہ سے صدیوں پہلے فلسطین بنی اسرائیل کا تھا۔ پھر ان پر رومن غالب آ گئے جنہوں نے یہود کو قتل کیا اور ان کا شرازہ بکھیر دیا، حتیٰ کہ فلسطین پر یہودیوں کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ امام عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مزید فرمایا، والعرب قد استولت علیہا وافتکتها من رومان منذ 1300 سنة وكسور وهي من ذلك الوقت بيد المسلمين، ومن هذا يظهر أن ليس لليهود حق في دعواهم هذه۔ اور 1300 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے کہ عرب اس فلسطین پر غالب آ گئے اور رومیوں سے اسے آزاد کروایا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہود کو ان کے اس دعوے کا کوئی حق نہیں۔ لائف میگزین میں ان کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور گوگل پر یہ شمارہ بھی موجود ہے، جو چاہے نکال کر پڑھ سکتا ہے۔ ایک طرف جلالی کا نقل کردہ جھوٹا جعلی معاہدہ ہے کہ جس کے بقول 1916 میں ہی سعودی امراء نے فلسطین کا سودا کر لیا تھا، اور دوسری طرف یہ حقائق ہے کہ 1943 میں بھی امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ یہود کے دعوی حق فلسطین کا ابطال فرما رہے تھے۔
اگر 1916 میں بیچ چکے تھے تو 1943 میں انکار کیوں کیا؟ کبھی یہود نے یہ وثیقہ بطور ثبوت پیش کیوں نہیں کیا؟ جو قبر پرستوں کے ہاتھ لگا وہ یہودی اس کو پہلے کیوں نہیں پیش کر سکے؟ ساتویں بات، یہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا بیان سن لیجئے۔ إذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة فعلينا أن نعترف بدولة الصهاينة لأن الأمم المتحدة معترفة به، ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. فإذا حلت الساعة ودق جرس الحرب والنضال فستروني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. لا أقول هذا لا رياء ولا تزلفا، ولكنني أقوله عن عقيدة ثابتة، لأنه إذا لم ندافع بدمائنا وكياننا وكل ما نملك عن قضايانا فلن نكون أصحاب شان، ولن يقوم لنا قائمة إذا اقتصرنا فقط على الخطط والتصريحات والوعود والوعيد، فهذا ليس شأننا أيها الإخوان ولا شأنكم. شاہ فیصل رحمہ اللہ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اقوام متحدہ کی قرارداد تسلیم کریں تب بھی ہم فلسطین کی تقسیم ہرگز اور کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ہم اسے قبول کر لیں اور اس بات پر ایگری کر لیں، اور اگر سارے عرب بھی اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ اسرائیل کے وجود اور تقسیم فلسطین پر راضی ہوں تو ہم پھر بھی اس اتفاق میں کبھی شامل نہیں ہوں گے، اور اگر جنگ ہوئی اس بات پر تو آپ دیکھیں گے کہ میں بذات خود اپنے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ سب سے آگے ہوں گا۔ تو یہ ہے سعودی عرب کے بانی کا کردار، جنہوں نے ہر مقام پر ہر دور میں فلسطین کی اہل ایمان کا حق ہونے، فلسطینی مسلمان بھائیوں کا حق ہونے کا مقدمہ لڑا۔ سعودی عرب کے یہ بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود اپنے دور سے لے کر فلسطین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور آج تک آل سعود پر اللہ رحمت فرمائے سعودی حکمران اس مقدمے میں سب سے ہراول دستے کے اندر کھڑے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر دور میں فلسطینی عوام کی مالی، سیاسی اور انسانی سطح پر مدد کی ہے۔ ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا دور 1932 سے لے کر 1953 تک شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فلسطینی عوام کی برطانوی قبضے اور صہیونی ہجرت کے خلاف بھرپور حمایت کی۔ 1936 کی فلسطینی بغاوت میں مجاہدین کی مالی مدد کی۔ 1939 کے لندن کانفرنس میں فلسطینیوں کے حقوق کے اس کانفرنس میں بھرپور شرکت کی۔ 1947 کے اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کو مکمل مسترد کیا۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں سعودی افواج نے حصہ لیا، بلکہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے 2 شہزادوں کو بھی بنفس نفیس اس جنگ کے اندر بھیجا۔ اسی طرح شاہ سعود اور شاہ فیصل رحمہ اللہ کا دور فلسطین کے لیے مالی اور سیاسی مدد جاری رہی، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی مدد کی، اور شاہ فیصل رحمہ اللہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے فلسطین اور مصر پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں کھل کے اپنا اسلامی موقف بیان کیا اور اس پر قائم اور دائم رہے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ کو نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری مسلم امت کے اندر فلسطینیوں کی عظیم ترین حامیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت نے فلسطین اور عرب دنیا کو جن اہم چیلنجز کا مقابلہ تھا اس میں اسرائیل کا جارحانہ رویہ، فلسطینیوں پر ظلم اور مصر پر حملے شامل تھے۔ اس کے خلاف ملک فیصل رحمہ اللہ نے بڑا جرأت مندانہ، مؤثر اور تاریخی قدم اٹھائے۔ آج کہا جاتا ہے کہ آل سعود نے کیا قربانیاں دی، تو آئیے سنیے، یہ ساری قربانیاں آل سعود کی فلسطین کے لیے ہے۔ قبر پرستوں نے کیا کیا، ایمان پرستوں نے کیا کیا۔ قبر پرستوں مجوسیوں کی جھولی میں جا کے بیٹھے رہے، جن مجوسی رافضیوں نے فلسطین کے سنی مسلمانوں کو ہر دور میں مروایا، کبھی ان کی مدد نہیں کی۔ فلسطین کے لیے تاریخی اور بڑا اٹل موقف شاہ فیصل رحمہ اللہ نے اپناتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی آزادی یہ اسلامی فریضہ ہے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر ہمیں اللہ کے حکم سے شہادت ملتی ہے تو ہمیں اس پر فخر ہوگا، لیکن ہم کبھی بھی بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے میں قبول نہیں کریں گے۔ اور سیاسی سطح پر بھی انہوں نے بڑے عظیم اقدامات کیے۔ PLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا، اقوام متحدہ OIC اور عرب لیگ میں فلسطینی حقوق کی پرزور وکالت کی، اسرائیل کو ایک ناجائز اور غاصب ریاست قرار دیا۔ اسی طرح فلسطینی مجاہدین کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ عسکری تربیت اور ہر طرح کی مدد کی۔ بیت المقدس کی آزادی کو سعودی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون بتایا۔
مصر پہ اسرائیلی حملے ہوئے تو ملک فیصل رحمہ اللہ نے کیا کردار ادا کیا؟ 1967 کی 6 روزہ جنگ ہوئی، اسرائیل نے مصر، شام اور اردن پہ اچانک حملہ کیا اور مشرقی بیت المقدس، غزہ، مغربی کنارہ، جولان کی پہاڑی اور سینا پر قبضہ کر لیا۔ عرب دنیا کو شکست ہوئی اور ہزاروں فلسطینی بے گھر ہوئے تو ملک فیصل رحمہ اللہ نے جنگ بندی کے بعد بھی عرب ممالک کو فوجی اور مالی امداد وہ فراہم کرتے رہے۔ انہوں نے عرب دنیا کو اتحاد کی دعوت دی اور اسرائیل کے خلاف مشترکہ محاذ بنانے پہ زور دیا۔ 1973 میں جنگ ہوئی تو ملک فیصل رحمہ اللہ نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ مصر اور شام نے اسرائیل پہ حملہ کیا تاکہ 1967 میں قبضہ کی گئی زمین واپس لی جائے۔ اسرائیل کو شروع میں سخت نقصان ہوا لیکن امریکہ نے اسرائیل کو فوری مدد فراہم کی۔ شاہ فیصل کا تاریخی اقدام، تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی اسرائیل نوازی کے خلاف تیل کی فراہمی بند کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا، عالمی توانائی بحران پیدا ہوا، تیل کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی، مغربی معیشتیں ہل گئی۔ یہ اقدام عالمی سیاست میں پہلی بار مسلمانوں کے اجتماعی دباؤ کی کامیاب مثال بنی۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ کا قول مشہور ہوا، اگر امریکہ اور مغرب اسرائیل کی مدد بند نہیں کرتے تو ہم بھی اپنے تیل کے کنووں پر تالے لگا دیں گے۔ مسلم امہ کے لیے اتحاد کی کوششیں ملک فیصل رحمہ اللہ کے کردار میں ایک عظیم سنہرا چمکتا ہوا باب ہے۔ شاہ فیصل رحمہ اللہ نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کو فعال بنایا۔ 1969 میں القدس پہ حملے کے بعد انہوں نے OIC کے تحت مسلم ممالک کا پہلا سربراہی اجلاس مراکش میں بلایا۔ ان کی کوششوں سے فلسطین کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ بن گیا۔ ملک فیصل رحمہ اللہ کی شہادت اس مشن کی تکمیل۔ 1975 میں شاہ فیصل کو شہید کیا گیا لیکن ان کی پالیسی، ان کا موقف، ان کے اقدامات آج بھی زندہ ہیں۔ اسی لیے ملک فیصل رحمہ اللہ کو شہید قدس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کیا آل سعود نے؟ آل سعود نے قربانیاں دی، اپنا بادشاہ تک اسی مقدمے کے اندر شہید کروایا، کیونکہ ان کی پوری زندگی کا محور فلسطین اور قبلہ اول کی آزادی ہی تھا۔ ملک فیصل بن عبدالعزیز فلسطین اور مصر پر اسرائیلی جہریت کے خلاف نہ صرف الفاظ سے بلکہ عمل سے بھی بڑا مؤثر رد عمل رکھتے تھے۔ ان کا کردار سیاسی، سفارتی، اقتصادی اور اخلاقی ہر لحاظ سے تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اگر امت مسلمہ متحد ہو وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جھکا سکتی ہے۔ اسی طرح شاہ خالد اور شاہ فہد رحمہ اللہ کا دور بڑا عظیم دور، جس دور میں بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی حمایت باقی رہی، انسانی بنیادوں پر امداد فراہم جاری رہی۔ 1981 میں فہد امن منصوبہ پیش کیا گیا۔ پہلی انتفاضہ 1987 کے دوران مالی اور سیاسی امداد سعودی عرب سے جاری رہی، فلسطینی تنظیموں کی مستقل حمایت جاری رہی۔ پھر شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کا دور آیا۔ ملک عبداللہ رحمہ اللہ انہوں نے 2002 میں عرب امن منصوبہ پیش کیا ولی عہد کی حیثیت سے، جو بین الاقوامی امن کا ایک اہم ستون بنا۔ غزہ اور مغربی کنارے میں تعمیر کے منصوبے ملک عبداللہ رحمہ اللہ نے شروع کیے۔ اقصی فنڈ، صندوق الاقصی، یہ ملک عبداللہ نے جاری کیا۔ اسی طرح انتفاضہ فنڈ، یہ بھی ملک عبداللہ کے حکم پہ جاری ہوا اور بڑی کثیر تعداد میں یہاں رقم اکٹھی ہوئی۔ اسکول بنائے، ہسپتال بنائے، صحت کے مراکز بنائے۔ پھر خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ کا دور جو ابھی تک جاری ہے، اور اللہ خادم حرمین شریفین کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے، ان کا سایہ امت پر دراز فرمائے۔ ان کے اس مبارک دور میں بھی اقوام متحدہ میں، OIC میں، عرب لیگ میں فلسطین کی حمایت بڑی مضبوط بنیادوں پہ جاری رہی۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے ذریعے فلسطینیوں کو انسانی امداد فراہم کی۔ 2023 میں فلسطینی اتھارٹی کے لیے $100 ملین امداد کا اعلان کیا۔ اسی طرح ملک عبداللہ رحمہ اللہ نے بھی $100 ملین ایک پروگرام کے اندر غزہ کی تعمیر کے لیے اور مختلف پروگراموں میں اس سے بھی زیادہ رقم فلسطین کے لیے خرچ کی۔ قبل أن أختتم كلمتي هذه أعلن نيابة عن أشقائكم شعب المملكة العربية السعودية عن تقديم $1,000 مليون مساهمة في البرنامج المقترح من هذه القمة لإعادة إعمار غزة، مدركا في الوقت نفسه أن قطرة
واحدة من الدم الفلسطيني أغلى من كنوز الأرض وما احتوت عليه. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل سعود نے فلسطین کے لیے کیا کیا؟ یہ وہ سنہرا کردار ہے آل سعود کا، جو وہ امت کے غم کے اندر اور فلسطین کی حمایت کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں. ہر مشکل گھڑی میں خصوصاً غزہ پر اسرائیلی حملوں کے دوران طبی، غذائی اور ہنگامی امداد فراہم کی. من جهته وجه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس بتقديم مبلغ 100 مليون ريال لوزارة الصحة الفلسطينية، وذلك لمواجهة نقص الأدوية لعلاج الجرحى في غزة. على صعيد آخر، سعودی حکومت کا موقف بڑا واضح ہے کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام یہی مسئلے کا حل ہے، اور سعودی حکومت براہ راست مالی امداد بھی کرتی ہے. فلسطینی حکومت کا بجٹ بھی سعودی حکومت کے تحت اور ان کے فنڈ سے چلتا ہے. اس سے تعلیمی اور طبی اداروں کی مدد، انسانی اور ہنگامی امداد وہ بھی سعودی عرب کی طرف سے جاتی ہے، جس میں طبی قافلے شامل ہیں، راشن اور دوائیاں شامل ہیں. سیاسی اور سفارتی مدد بھی جاری و ساری ہے. اقوام متحدہ اور عالمی اداروں میں فلسطین کی وکالت اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے انکار کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا ہم تعلقات نہیں بنا سکتے. شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ان کی کوششیں پوری دنیا کے سامنے ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان حافظہ اللہ وہ کھل کر بارہا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر فلسطین کا مسئلہ جو 2 ریاستوں کی بنیاد پر حل ہونے والا ہے، اور جس میں شرط ہے کہ اسرائیل 1967 کی اس حدود پہ واپس جائے اور فلسطینیوں کے قبضہ کیے ہوئے ساری زمینوں کو واپس فلسطینیوں کو دے، یہ مسئلہ حل ہوگا تو پھر اگلی کوئی بات ہو سکتی ہے. اس سے کوئی سیاسی سفارتی تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک اسرائیل سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی. شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ انہوں نے فلسطین کی اس مرکزی حیثیت کا دوبارہ اعادہ کیا اور پوری دنیا کے پلیٹ فارم پر کھل کر یہ بات دہرائی کہ فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آزاد ریاست قائم کریں، اور ہمیں اسرائیل کے ساتھ تب ہی تعلقات پہ غور کرنا چاہیے جب فلسطینی مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے 1967 کی سرحدوں پر مبنی 2 ریاستی حل کی مکمل حمایت کی اور اس شرط کو سعودی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول قرار دیا. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. شہزادہ محمد بن سلمان نے عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے فلسطینی موقف کی حمایت کی. انہوں نے سفارتی طور پر یہ پیغام دیا کہ سعودی عرب کسی بھی امن معاہدے کو فلسطینیوں کے حقوق کے بغیر قبول نہیں کرے گا. عرب امن منصوبہ جو ملک عبداللہ رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا، شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ نے اثر نو اس کو اجاگر کیا، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ منصوبہ اب بھی اس خطے میں پائیدار امن کا سب سے جامع اور منصفانہ حل ہے. خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مشہور انٹرویو موجود ہے یوٹیوب پر، جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے پوچھئے کہ وہ علاقے میں امن چاہتا ہے یا نہیں. اگر وہ اس علاقے میں امن چاہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 1967 کے حدود پہ واپس لوٹ جائے، فلسطینیوں کی الگ ریاست کو تسلیم کرے، اس کے بعد پھر اس خطے میں امن ہو سکے گا. الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية اللي كانوا يقتلونها الفلسطينيين من قديم الزمان هو حق شرعي. طيب نسأل سؤال، يعني أسأل أي واحد في العالم، هل المطلوب الاستقرار أم لا؟ كل من إذا سألت أي شخص يقول مطلوب الاستقرار. هل إسرائيل نفسها تريد الاستقرار أو لا؟ هل إسرائيل تريد السلام أو لا؟ نحن ما نقدر نقول إن هي موجودة إسرائيل، لا موجودة، لكن وجود غير وجود. إسرائيل الفلسطينيين قالوا عدة مرات إنه ممكن أن تكون حكومة واحدة فلسطينية يهودية، قالوا هالكلام. نعم، الدولة الديمقراطية. نعم، دولة ديمقراطية إلى آخره. لكن إذا كان هذا يمكن يكون ما هو وارد، إسرائيل على الأقل الأراضي اللي احتلتها سنة 67 بما فيها الجولان وسينا، وإلى سينا عادت إلى أصحابها، وده حق شرعي، وهذا دليل قاطع أن الأراضي الأخرى اللي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية والجولان حق شرعي ما فيه مجال لإنكاره أبدا، ولا في مجال أن أحد يستطيع أن يدافع عنه أو يقول لإسرائيل. إنما إذا كان هم الإسرائيليين يقولون نحن لا نريد أن ننسحب أو ما يمكن ننسحب، على كل حال سوف يقولون مثل هذا الكلام. لكن لا أعتقد أن دول العالم العادل المنصف يوافق إسرائيل على هالمبدأ. هل إسرائيل الآن تفضل أن يكون سلام واستقرار في المنطقة أم لا؟ إذا كانت تفضل أن يكون سلام واستقرار في المنطقة، ذهاب العرب إلى مدريد يعبر عن إيش؟
يعبر عن ما أتصور أنا، أنه يراد أن يحل السلام بدل القتال وبدل التوتر الأعصاب وبدل أن يكون هناك مشاكل طويلة أيضا. ولا لماذا ذهبوا العرب؟ ذهبوا العرب جلسوا مع إسرائيل على طاولة واحدة. ما هو كان أول يقال أن العرب لا يريدون الجلوس مع إسرائيل. سوريا جلست ومصر مثل ما نعرف قامت بدور وانتهت عادت سيناء والحمد لله على ذلك، والفلسطينيين جلسوا مع الإسرائيليين والأردنيين جلسوا مع الإسرائيليين. إذا ماذا كيف أحد يحمل العرب أي مسؤولية أنهم هم اللي لا يريدوا السلام؟ أظن دول وشعوب وعالم جلس على طاولة واحدة مع إسرائيل وتحدثوا مع بعض، وكانت العقدة النفسية أو العقدة اللي يمكن ما حد ظن أنها تحل أو أن ربما أن تصل إلى ما يريد العالم هو أن يجلسوا الفلسطينيين مع الإسرائيليين على طاولة واحدة. اسی طرح خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز حافظہ اللہ، ان کے مبارک دور میں انسانی بنیادوں پر اور تعمیر کی مد میں بھرپور امداد جاری و ساری رہی۔ مرکز شاہ سلمان برائے امداد کے ذریعے لاکھوں ڈالر مالیت کی ادویات، خوراک، بنیادی ضروریات فراہم کی گئی۔ فیصل بن فرحان وزیر خارجہ ہر مقام پر اور ہر سٹیج پر کھل کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب کسی ایسے حل کو قبول نہیں کرے گا جو فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کو نظر انداز کرے۔ اسی طرح انہوں نے امریکی اور یورپی قیادت سے مذاکرات کیے اور اقوام عالم کو اس بات پہ قائل کیا کہ وہ فلسطین کی ایک الگ ریاست کو تسلیم کرے۔ إننا في المملكة نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما نشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اس طرح سعودی عرب نے ہمیشہ فلسطین کو اپنا دینی، تاریخی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کے اس کی مدد کی۔ شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ سلمان تک یہ حمایت صرف مالی نہیں بلکہ سیاسی، انسانی، تعلیمی اور صحت کے ہر شعبے کے اندر جاری و ساری رہی۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اگر آپ نرمی سے، محبت سے، ٹھنڈی عقل سے سوچے تو آپ کو رافضی مجوسیوں کا ایک کردار نظر آئے گا جن کی ایک ہی فکر ہے کہ کسی طرح اہل سنت کے ملکوں کو برباد کیا جائے۔ اس فکر کے تحت وہ تنظیموں کو بناتے ہیں، تنظیموں کو پالتے ہیں اور ان تنظیموں کے ذریعے پھر سنی مسلمانوں کو برباد کرتے ہیں۔ القاعدہ کو پالنے والا کون ہے؟ یہی رافضی مجوسی۔ اس کو بہانہ بنا کر کفار کو دعوت دینے والے کون ہیں؟ یہی رافضی مجوسی۔ افغانستان کا تیا پانچا کیا، اس پہ حملے کیے، بہانہ بنایا القاعدہ کو، جس کو پالا اس رافضی مجوسی نے۔ اور پھر یہی القاعدہ داعش، نصر اللہ، حزب الشیطان، انصار اللہ، حوثی فتنہ اور فلسطین کے یہ حماسی، یہ سب ان کے پیچھے مین کردار کس کا ہے؟ مجوسی رافضیوں کا، جن کا اپنا ملک بڑا پرامن ہے، جس میں ایک شرلی بھی نہیں چلی۔ اگر برباد ہوئے تو افغانستان برباد ہوا، عراق برباد ہوا، سوریا برباد ہوا، بیروت برباد ہوا، لبنان برباد ہوا، سنی یمن برباد ہوا، سنی فلسطین برباد ہوا۔ یہ سارے ملک جس کے اندر تباہی ہوئی، یہ سارے کے سارے ملک سنیوں کے ملک تھے جو ان رافضی گدھوں کے اوپر سواری کر کے کفار نے تباہ و برباد کیے، اپنے کارندوں کو وہاں بھیج کر پھر ان کے ذریعے بہانہ بنا کر ان جگہوں پر حملے کر کے، ان ملکوں پہ حملے کر کے ان ملکوں کو، ان سنی مسلمان امن سے بسے ہوئے ملکوں کو تہ و بالا کیا۔ کروانے والے کون ہیں؟ یہ رافضی مجوسی۔ میری اگر یہ بات کسی کو ہضم نہ ہو اور بہت لوگوں کو ہضم نہ ہوگی تو میں ان کو حماس کے اس لیڈر کا یہ کلپ دکھانا چاہوں گا جو کھل کے کہتا ہے کہ ہمیں غزہ کو اسرائیلی تسلط سے آزاد کروانے کا اتنا غم نہیں جتنی ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم سعودی عرب کو آل سعود سے آزاد کروائیں۔ آل سعود سے سعودی عرب کو آزاد کروانا یہ فلسطین کو اسرائیلیوں سے آزاد کروانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ أنا أعتبر كما المسجد الأقصى المبارك محتل
ومدنس من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف محتلان من قبل آل سعود. وعليه أنا أطالب ليس زوال الاحتلال الإسرائيلي عن المسجد الأقصى، إنما بزوال الاحتلال السعودي عن أرض الحجاز كلها وعن इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? क्योंकि इन राफदी नुसैरियों की, इन राफदी मजूसियों की नजर बैतुल्लाह पर है, मस्जिद नबवी पर है। ये शिर्क के दिलदादा हैं और ये शिर्क के दिलदादा चाहते हैं कि यहां पर फिर कब्रें पूजी जाए, यहां पे फिर दरबार पूजे जाए, यहां पे फिर इमाम पूजे जाए, यहां पे फिर कब्रों की, ढेरियों की और खाली खोली बनाई हुई कब्रों की भी पूजा हो। नहीं यकीन तो सिंध के इस मंजर को देख लीजिए, जहां करबला का एक दूसरा मॉडल बनाकर पूजने के लिए रख दिया गया है कि जिसके पास वीजा नहीं, जो करबला नहीं जा सकता, वो सिंध में आए हुए शबीह करबला में आकर यहाँ कब्रों की पूजा कर ले। शबीह रोज़े मौला हुसैन बने हुए और मौला अब्बास का रोज़ा भी तैयार हो रहे हैं। तो हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, जितने भी यहाँ पर मीडिया वाले तशरीफ़ लाएँ, कि देखें ये उन लोगों के लिए बनाए गए जो करबलाई मोहल्ला तक नहीं पहुँच सकते, तो यहीं पर आकर मौला की ज़ियारत कर सकते हैं। ये शबीह रोज़ा मौला बनाई गई है और वो अपने मुरादें इंशाअल्लाह हाजतें यहीं पर पूरी कर सकते हैं, क्योंकि परवरदिगार आलम मौला के सदक़े में आप जहाँ दुनिया के जिस कोने से भी चाहेंगे दिल हाजत को आपको इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में पूरे करेंगे। जेके मोमिन करबला नथा वञी सघनि उन्हनि जे लाइ हीअ वॾो ज़ियारत जो शरफ़ रखे थी। असां पंहिंजी अक़ीदत सां आया आहियूं, असां दुआ था कयूं त मौला असांजी क़बूल करे। ऐं हिते परे परे खां माण्हू था अचनि, तमामु घणी रश थी लॻे, पुरसुकून माहौल आहे, कंहिं क़िस्म जी न का करप्शन आहे, न का जूतनि जा पैसा था वठनि, न गाॾीअ बीहारण जा पैसा था वठनि। मौला ई वॾा पुरखुलूस तरीक़े सां वॾियूं सबीलूं था पियारनि। हिते तमामु ई सुठो आहे ठहियलु सिस्टम। करबला त माण्हू नथो वञी सघे, पर हिते दीदार ॾाढो भलो आहे। इमाम हुसैन सलाम जे ज़री मुबारक जो ठहियलु आहे, तमामु ॾाढो सुठो आहे ऐं माहौल भी तमाम भलो है, जबरदस्त तरीके से ठहल है। ये सामू गाजियाबाद से रोज़ो भी ठहे तो बैनन हरमें तो ठहे, यो अञा दुआ करनो, अञा कंदो मौला इमाम कंदो, अञा अॻिते वधंदो ऐं अञा कामयाब थींदो। जिस तरह इससे पहले लाल शहबाज कलंदर के हज के ऊपर ये नारे लगाए गए और आज तक लगाए जा रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वो सऊदी अरब हज करने के लिए जाए और जिसके पास पैसा नहीं है वो लाल शहबाज कलंदर के इस मज़ार पे आके हज करे। यहाँ जमजम है, यहाँ रमी जमरात है, शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, तवाफ है, गंदे काले सियाह पानी में नहाकर इस हज से आजाद होते हैं। ये भाई साहब कलंदर बाबा पे जो आदमी आते हैं, एक किस्म का हज है। गरीबों का हज इधर ही है, पैसे वाले सऊदी जा सकते हैं और गरीबों का हज इधर है। ये सामने ये दुनिया के तमाम लोग बाहर मुल्क से भी आते हैं और दुनिया में 4 सूबे हैं, पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे के आदमी आते हैं और इधर हज करने आते हैं। ये किस्म का हज है गरीबों का, और जो पैसे वाले हैं वो तो चलो ऊपर चले जाते हैं सऊदिया। ये लोग पूरी इधर मिन्नतें करते हैं ना, अल्लाह इनको बहुत देता है, कलंदर के मुहाबे से इनको बहुत मिल जाता है। ये जो चीजें हैं ये कदम पा गए, इधर जो है ना हजरत अली साईं के दुल्हन लाई थी, और वो नजारा है तख्त मुबारक है, उधर जो है 4 यार बैठ के कचारी लाई थी। ये शान है, इनको पत्थरी मारनी पड़ती है लाजमी। और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जो इनके टुरने फिरने वाली यार थे, जितनी करो उतने कम है। ये अल्लाह का हमारे ऊपर करम है, हम कलंदर बाबा के पड़ोसी हैं, साथ बैठे हैं, उनकी हमारे ऊपर छाएं है, लख लख शुक्रिया इसका। ये किस्म का हज है, सऊदी में पत्थर मारने पड़ते हैं और इधर भी पत्थर मारने पड़ते हैं। अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा पे जाओ। ये शिर्क के मराकज़ बनाने वाले इनके जी में है कि किसी तरह इस हिजाज में, इस मस्जिद रसूल के पड़ोस में और बैतुल्लाह के पड़ोस में दोबारा वो शिर्क के अड्डे कायम हो। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है, आले सऊद की हिफाजत फरमा, सऊदी हुकूमत की हिफाजत फरमा और पूरी उम्मत की तरफ से आले सऊद को, सऊदी हुकूमत को जज़ाए खैर इस बात पे अता फरमा कि उन्होंने तौहीद के झंडे को गाड़े रखा, तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी शिर्क के मरकज को, किसी शिर्क की निशानी को पनपने नहीं दिया, बल्कि शिर्क के सारे असबात को जड़ से उखाड़ फेंका। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनका साया उम्मत में दराज फरमा और इनको मजीद हिम्मत दे, तौफीक दे, बरकत दे, ताकत दे, कुव्वत दे कि इसी तरह ये तौहीद की दावत को फैलाते रहें, शिर्क के मनासिर को खत्म करते रहें, शिर्क और अहले शिर्क से उम्मत के हिफाजत करते रहें। ऐ अल्लाह, ये राफदी, ये मजूसी, ये इन मजूसियों के टुकड़ों पे पलने वाले इनके सहूलतकार जो सुन्नी मुल्कों की बर्बादी का जरिया बने हैं, ये इनके आलाकार जो सुन्नी मुल्कों की बर्बादी का जरिया बने हैं, अल्लाह इन पर अपना अज़ाब अलीम नाज़िल फरमा, इनके शर को इन्हीं पे लौटा, इनकी तदबीरों को इनकी मौत बनाकर इनके गलों में डाल दे और सऊदी अरब की हिफाजत फरमा।
بلاد حرمین کی حفاظت فرما، خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، خادم حرمین شریفین کے ولی عہد الامین محمد بن سلمان کی حفاظت فرما، اور ان کے ذریعے توحید کو اور اس دنیا کے اندر انہیں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ان کی اسلام کے ذریعے مدد فرما، اسلام کی ان کے ذریعے مدد فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔